इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ताइफ का सफर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को 9 साल तक समझाया, इन्हें इस्लाम की दावत दी, बुतों की पूजा से मना किया और एक अल्लाह पाक की इबादत करने का फरमाया। आपकी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें उस वक्त सिर्फ कुछ लोगों ने मानी, बाकी काफिर रहे। आप अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। अल्लाह पाक ने आपको सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा। आप चाहते थे कि सब लोग मुसलमान बन जाएं। लोगों को इस्लाम की बातें बताने के लिए आप दूसरे शहर भी गए। उसमें एक शहर का नाम ताइफ था। ताइफ मक्का से दूर हरा भरा बागों वाला शहर था। वहाँ पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार भी रहते थे और वो रिश्तेदार ताइफ के सरदार थे। पहले जमाने में लोग अपने सरदारों की बात मानते थे, इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सरदारों को इस्लाम की दावत दी। सरदारों ने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि वो बदतमीजी करने लग गए, बहुत गुस्सा होने लगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो इनके पास फायदा पहुंचाने के लिए गए थे। सरदारों को तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी और आपके पीछे गुंडे भी लगा दिए। इन गुंडों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग किया। अगर आप किसी को इस्लाम की बात बताते, वो गुंडे तालियां और सीटियां बजाते, शोर मचाते, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पत्थर मारे। पत्थर लगने से आपको बहुत चोटें लगी, आपके जिस्म से खून भी निकल आया, इतना खून कि आपकी प्यारी नालैन यानी आपकी चप्पल मुबारक खून से भर गईं। अगर आप थक कर कहीं बैठ जाते तो वो काफिर हाथ पकड़कर उठा देते थे। फिर जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम चलते तो वो दोबारा पत्थर मारने लग जाते और साथ साथ हंसते भी रहते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। वो अपने साथ पहाड़ों के फरिश्तों को भी लेकर आए। उन फरिश्तों ने आपसे कहा, अगर आप हुक्म करें तो इन काफिरों पर हम पहाड़ों को गिरा देंगे। आपने फरिश्तों को मना कर दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो काफिरों पर पहाड़ गिरा देते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये सब बातें इसलिए बर्दाश्त की कि काफिर मुसलमान बन जाएं, बुतों की पूजा छोड़ दें और बस एक अल्लाह की इबादत करें। आपने किसी से भी बदला नहीं लिया, बल्कि सबको मुआफ कर दिया था। इसके बाद आप ताइफ से वापस मक्का शरीफ आ गए। काफिरों की दुश्मनी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, हमेशा सच बोलते थे, गरीबों की मदद करते थे, किसी को भी धोखा नहीं देते थे। इन बातों की वजह से लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करते थे। सब आपके फैन बन गए थे, आपको सच्चा समझते थे और आपकी बहुत इज्जत करते थे। आपने मक्के वालों को बताया कि अल्लाह पाक एक है और मैं उसका नबी हूँ। लोगों को इस्लाम के बारे में समझाना शुरू किया। एक एक के पास आप गए, छोटे बड़े दोस्तों रिश्तेदारों सबको समझाया, मगर उस वक्त थोड़े लोग ही मुसलमान हुए और बाकी लोग काफिर रहे। इस्लाम की बातें बताने से पहले वो लोग हमारे नबी को अच्छा समझते थे। वो कहते थे कि ये हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन जब आपने कहा अल्लाह पाक सिर्फ एक है और बस उसी की इबादत करनी चाहिए, तो लोग नाराज हो गए। पहले तो वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के फैन थे और अब दुश्मन बन गए। पहले वो लोग आपको अच्छा समझते थे, मगर अब बुरा समझने लगे। अरब के काफिर तो वैसे ही छोटी छोटी बात पर दुश्मन बन जाते थे। वो लोग भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पक्के दुश्मन बन गए थे। अब इन लोगों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू किया। काफिरों ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की। एक बार उन्होंने लालच देने का प्रोग्राम बनाया। इनमें से एक आपके पास आया और कहने लगा, हम आपको बादशाह बना देंगे, जितने पैसे कहेंगे हम आपको दे देंगे, बस एक काम मत करना, हमारे बुतों को बुरा मत कहना, इनकी बुराई न करना। वो लोग बेवकूफ थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि अल्लाह के नबी लालची नहीं होते। नबी तो बस ये चाहते हैं कि लोग मुसलमान हो जाएं। इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी कोई भी बात नहीं मानी। एक बार काफिरों ने डराने का प्लान बनाया और आपके चचा के पास आए और कहने लगे, अपने भतीजे को समझाओ, वो हमारे बुतों को बुरा कहता है। अब हमारे बुतों को कुछ कहा तो फिर ठीक नहीं होगा। काफिरों की बातों से आपके चचा को खतरा हो गया। आपके चचा क्योंकि मुसलमान नहीं थे, मगर आपसे बहुत प्यार करते थे,
ہر وقت آپ کی مدد کرتے تھے۔ آپ کے چچا نے آپ کو کافروں کی ساری بات بتا دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو جواب میں فرمایا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ کا دیا ہوا کام نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے چچا بڑے سردار تھے، کافر ان سے ڈرتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے وہ زیادہ نقصان نہیں دے سکتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کافروں کو موقع مل گیا۔ اب انہوں نے پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب مکے والوں کی دشمنی دیکھی تو طائف جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائیں۔ پیارے بچوں، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ اس پیاری دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ نبی لوگوں کو اللہ پاک کی باتیں بتاتے ہیں، نیک کام کرنے کا کہتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اچھی اچھی باتوں کے ساتھ نبی ایک بات اور بھی بتاتے تھے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ اہم بات یہ تھی کہ اللہ پاک کے آخری نبی آنے والے ہیں۔ جی ہاں، اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے تھے سب نے باری باری یہی بات بتائی تھی کہ ایک نبی ضرور آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان پر ایک آسمانی کتاب بھی اترے گی اور وہ کتاب بھی آخری ہوگی۔ توریت، زبور اور انجیل یہ سب آسمانی کتابوں کے نام ہیں۔ ان کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی ضرور آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ آخری نبی کب اور کہاں پیدا ہوں گے، بلکہ یہاں تک جانتے تھے کہ آخری نبی کون سے گھر میں پیدا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا تھا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، جب دنیا والے برے کام کرتے ہیں تو اللہ انہیں سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے بہت سال ہو گئے تھے، 500 سال سے بھی زیادہ۔ لوگ گناہ کرنے لگ گئے، ہر طرف برے کام ہو رہے تھے، لوگوں نے اللہ پاک کو ماننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بتوں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ جب ساری دنیا بری ہو گئی تو اللہ پاک نے آخری نبی کو بھیجا، وہ آخری نبی جن کے بارے میں سارے نبیوں نے بتایا تھا۔ پیارے بچوں، کیا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ آخری نبی کون ہے؟ جی ہاں، وہ آخری نبی ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہی ہمارا خدا ہے۔ آپ نے لوگوں کو اچھے اچھے کام کرنے کا کہا اور برے کاموں سے منع کیا۔ ہمارے نبی مدینے آ گئے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام مدینے آنے والے ہیں، یہ بات سب لوگوں کو پتہ چل گئی تھی اور مدینے والے لوگ سب خوش تھے۔ گھر گھر میں آپ کی باتیں ہو رہی تھیں، ہر ایک آپ کا انتظار کر رہا تھا، کیا بچہ، کیا جوان، کیا آدمی، کیا عورت، بس وہ سبھی چاہتے تھے کہ آپ جلدی سے مدینے آ جائیں۔ اب مدینے کے لوگ روزانہ صبح صبح گھروں سے باہر آتے اور بہت دور تک آپ کو دیکھنے کے لیے جاتے اور شام تک آپ کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور جب شام ہو جاتی تو واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ اس وقت تو نہ ٹرینیں تھی، نہ جہاز، نہ گاڑیاں، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا پھر جانوروں کے ذریعے سفر ہوتا تھا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو مدینے شریف آنے میں بہت دن لگ گئے۔ پھر وہ دن آیا جو 12 ربیع الاول کا دن تھا، بڑا روشن دن تھا۔ روزانہ کی طرح لوگ انتظار کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی زور زور سے پکارنے لگا اور اعلان کرنے لگا، مدینے والوں سنو سنو، جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ آواز سنتے ہی ہر طرف لوگ جمع ہو گئے، سب بھاگ بھاگ کر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اور خوشی کے مارے زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اب مدینے والے بہت خوش تھے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے شہر میں آئے ہیں۔ آپ جہاں سے گزرتے وہاں لوگ خوشی سے نعتیں پڑھتے، چھوٹی چھوٹی بچیاں چھت پر کھڑی ہو گئیں اور وہاں پر یہ نعت شریف پڑھنے لگیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔
مدینے کے بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے، وہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشیاں منا رہے تھے، گلیوں میں نعتیں پڑھ رہے تھے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تو بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور مسکرا کر بچوں سے کہا میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام لوگوں کی مشکلوں کو ختم کر دیتے تھے۔ مکے کے جو مسلمان مدینے آ گئے انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور مہاجر مشکل میں تھے وہ اس لیے کہ مکے میں ان کے پاس سب کچھ تھا، پیسے تھے، رہنے کے لیے گھر تھا، پہننے کے لیے کپڑے تھے، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کر مدینے آ گئے تو ان کے پاس اب مکان بھی نہیں تھا اور ان کے پاس روپے پیسے بھی نہیں بچے تھے، کیونکہ یہ لوگ تو یہاں چھپ چھپ کر آئے تھے، اس لیے ان کا سب کچھ مکے ہی میں رہ گیا۔ مہاجروں کو یعنی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان کو مدد کی ضرورت تھی، اور مدینے والوں نے ان کی مدد کی، اس لیے انہیں انصار کہتے ہیں۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ نے اس طرح کیا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بلایا اور کہا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ انصار نے مہاجروں کو سگے بھائیوں سے زیادہ پیار دیا، انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنی ہر چیز آدھی آدھی کر کے انہیں دے دی۔ اگر کسی کے پاس 2 گھر تھے تو انہوں نے ایک گھر مہاجر بھائی کو دے دیا۔ کسی کے پاس بہت سارے پیسے تھے تو انہوں نے آدھے پیسے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیے۔ دیکھو ہمارا پیارا اسلام کتنا اچھا ہے، اس نے ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، جس طرح انصار نے مہاجروں کی مدد کی تھی، یعنی مکے والے جو آئے تھے ان کی مدد مدینے کے انصاریوں نے کی تھی۔ مسلمان ہونے لگ گئے، مدینے میں بہت سکون اور آرام تھا، مسلمانوں کو کسی سے ڈر اور خطرہ نہیں تھا۔ وہاں مکے میں تو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے مسلمان، بلکہ کوئی مسلمان سب کے سامنے نماز پڑھتا مکے میں تو کافر اس کو مارنے لگ جاتے تھے اور نماز پڑھنے سے منع کرتے، مگر مدینے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کو تنگ کرنے والا، نماز سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، مگر مدینے میں مسجد اس وقت نہیں تھی جہاں مسلمان ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ نمبر 2، مسجد نبوی یہ مدینے کی سب سے پہلی مسجد تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مسلمانوں کو دین کی اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، صحابہ کرام کو سکھاتے تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ جب صحابہ کرام نے دین کی باتیں سیکھ لی، عبادت کا طریقہ سمجھ لیا، تو پھر آپ نے انہیں اسلام کی باتیں بتانے کے لیے بھیجا، اور پھر صحابہ کرام دوسرے علاقے اور دیگر شہروں میں گئے، لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دوسرے علاقے اور شہر والے لوگ بھی مسلمان ہونے لگ گئے۔ نمبر 3، مدینے میں ہر طرف اسلام پھیلنے لگ گیا، لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ مکے کے کافروں کو جب یہ پتا چلا تو وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ کافر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی فوجیں لاتے اور لڑنے لگ جاتے، نقصان کافروں کا ہوتا، ہر لڑائی میں ان کے بڑے بڑے لوگ مر جاتے۔ اب کافر لڑ لڑ کر تھک گئے تھے، ان کے بہت سارے لوگ مر گئے تھے اور انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کافروں نے اسلام ختم کرنے کی بہت کوشش کی، وہ تو یہی سوچتے تھے کہ اس بار لڑائی میں ہم جیت جائیں گے، مگر مسلمان جیت جاتے تھے۔ جب کافروں کو یقین ہو گیا کہ وہ اب مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے، اب انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، مسلمانوں کی ہمت اور طاقت بتائی۔ کافروں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اب ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے اور نہیں لڑیں گے۔ نمبر 5، کافروں کے وعدے کے بعد لڑائیاں ختم ہو گئی تھیں، اب مسلمانوں کو تنگ کرنے والا، راستے میں روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، اسلام کی باتیں بتانا اور بھی آسان ہو گیا۔ اب صرف مکے اور مدینے والوں کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے اور مدینے والوں کے نبی نہیں تھے، بلکہ ساری دنیا کے آپ تو نبی تھے۔ آپ نے چاہا کہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے، جس کے لیے آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خط بھیجے، کچھ بادشاہوں نے خط پڑھے اور وہ مسلمان ہو گئے، اس طرح دوسرے ملک والے بھی مسلمان ہونے لگ گئے۔ نمبر 6،
काफिरों ने वादा किया था कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे और न ही किसी को जान से मारेंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वादा तोड़ दिया और कह दिया कि हम दोबारा मुसलमानों से लड़ेंगे। काफिर ही अच्छी तरह जानते थे कि मुसलमान बहुत पावरफुल हो गए हैं, अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत ताकत दे दी है, अब वो पहले जैसे नहीं, और सच में ऐसा ही था। नंबर 7, जब फतह मक्का हुआ और मुसलमान मक्का पहुंच गए और फिर इसके बाद खाना काबा को बुतों से पाक किया गया, वहाँ 360 बुत थे, सारे बुतों को निकाल दिया। मक्के वालों ने हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को कितना तंग किया था, इसका जिक्र हमने पिछली बातों में सुना था। क्या क्या तकलीफ नहीं दी थी, जान से मारने की भी कोशिश की, आपको जख्मी भी किया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम इनको सजा दे सकते थे क्योंकि अब मक्का फतह हो चुका था, आप इनसे बदला ले सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप बहुत अच्छे थे, आप मुआफ करने वाले थे, इसलिए आपने मुआफ कर दिया। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुआफ कर दिया। नंबर 8, जब मक्के के लोग मुसलमान हो गए, एक खुदा को मानने लग गए, तो अब मुसलमान जहाँ जाते लोग मुसलमान हो जाते, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया था कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के सच्चे नबी हैं। जब मक्के के लोग मुसलमान हो गए, एक खुदा को मानने लग गए, तो अब ये जहाँ जाते लोग मुसलमान हो जाते, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया था कि इस्लाम ही सच्चा दीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सच्चे नबी हैं। दूसरे मुल्कों और शहरों से खुशखबरियां मिलने लग गईं। कभी किसी मुल्क का बादशाह मुसलमान होता तो कभी कोई सरदार मुसलमान हो जाता। बस देखते ही देखते पूरे अरब में इस्लाम फैल गया। आखिरी हज अल्लाह पाक नबियों को भेजता है। नबी लोगों को नेक और अच्छा बनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसीलिए भेजा था। आपने भी लोगों को अच्छी बातें बताई, बुरे कामों से मना किया। लोगों ने आपकी बात मान ली, बुतों की पूजा से तौबा की, अल्लाह पाक को खुदा माना और अच्छे अच्छे काम किए। जिस काम के लिए आपको भेजा गया था वो पूरा हो गया था। मक्के में रहने वाले काफिर मुसलमान हो गए, खाने काबा से सारे बुत भी निकाल दिए, काफिरों को खाने काबा के अंदर जाने से भी रोक दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा के लिए ऐलान कर दिया कि अब कोई काफिर खाने काबा में नहीं जाएगा, क्योंकि काफिर खाने काबा में जाकर हंसी मजाक करते थे, सीटियां और तालियां भी बजाते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने का इरादा किया। हर तरफ ये बात फैल गई कि आप हज करने जा रहे हैं। हर मुसलमान ये चाहता था कि आपके साथ हज करे। बस हर तरफ से लोग आने लगे, जगह जगह लोग मिलते गए और हमारे नबी के साथ चलते रहे। जब खाने काबा पहुँचे तो 1 लाख से ज्यादा मुसलमान साथ थे। इस हज को हज्जतुल वदा भी कहते हैं। हज्जतुल वदा का मतलब होता है आखिरी हज। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। अल्लाह पाक नबियों को सब बातें बता देता है। हमारे नबी को भी बता दिया था कि आप अब इस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, और आपने ये बात अपने दोस्तों को भी बता दी थी। हज वाले दिन आपने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई। अल्लाह पाक की इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो। लोगों को समझाया कि एक दूसरे को तंग ना करो, सब मुसलमान भाई भाई हैं, अमीर गरीब, गोरा और काला, इस्लाम में सब बराबर हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, मैंने दीन की सारी बातें तुम्हें बता दी। अब क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, तुम लोग क्या बोलोगे? सब ने एक साथ कहा, हम कहेंगे आपने सब कुछ बता दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे सारे मुसलमान हज करने नहीं आए। कुछ बीमार और परेशान लोग भी थे जो अपने घरों में थे। इसलिए आपने लोगों से कहा, अब ये तुम्हारा काम है, जो लोग यहाँ नहीं हैं उन तक इस्लाम की बातें पहुँचाओ। हज करने के बाद आप मदीने आ गए थे। कुछ दिनों के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो गई और आप बीमार हो गए। 63 साल की उम्र में आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मदीने में आपका मजार शरीफ है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्द मुनाफ और नानी का नाम बर्रा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुताहरात थीं, जिनके नाम ये हैं: हजरत खतीजा बिनते खुवैलद रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सौदा बिनते ज़मआ रदियल्लाहु ताला अन्हा,
حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے یعنی 3 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں یعنی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے جو بیٹے تھے ان میں ایک کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹے حضرت عبداللہ جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹے جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کی جو شہزادیاں تھیں یعنی بیٹیاں، ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے تھے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت محسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی پاک علیہ السلام کی 3 نواسیاں بھی تھیں، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی پاک علیہ السلام کے 12 چچا تھے، حارث، عبد الکعبہ، ابو طالب، زبیر، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، درار، عباس، قسم اور حجل۔ حضور علیہ السلام کی 6 پھوپھیاں تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اروا، ام حکیم، عاتکہ، امیمہ اور برہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے دربار کے جو شعراء ہیں ان کے نام بھی سنیں، ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت کعب بن مالک انصاری سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جو پہرا دیا کرتے تھے ان کے نام بھی سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزنین کے بھی نام سن لیجئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریریں اور وحی لکھنے والے صحابہ کرام کے نام بھی سنیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی خاص خدمت کرنے والے صحابہ کرام کا نام بھی سن لیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایمن بن ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنین مولا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سمع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الحمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نعیم بن ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اصلہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مہاجر مولا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 زریں تھیں. یہ زرہ جو ہے جنگی لباس کو کہتے ہیں. پہلی کا نام ذات الوشاح، دوسری کا نام ذات الحواشی، تیسری کا نام ذات الفضول، چوتھی کا نام فضہ، پانچویں کا نام السغدیہ، چھٹی کا نام البترا، ساتویں کا نام الخرنق. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر اوپر نیچے 3 لائنوں میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. آپ اس انگوٹھی کو بطور مہر یعنی اسٹیمپ استعمال فرماتے تھے. نبی پاک کے پاس 11 تلواریں تھیں: العضو، الرسوب، اللحیف، القلعیہ، الماثور، الحدف، المطار، ذوالفقار، القدیب، المخزام، سمسامہ. نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا جس کا نام عقاب تھا، اور ایک جھنڈا خاکی رنگ کا تھا، اور ایک جھنڈا تھا جسے خمیسہ کہا جاتا تھا. یہ بھی سنیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس 5 نیزے تھے. ایک کا نام النبع، دوسرے کا نام البیضہ، تیسرے کا نام العنزہ، چوتھے کا نام الحد، اور پانچویں کا نام القمرۃ. نبی پاک علیہ السلام کے پاس 6 کمانیں تھیں. پہلی الزورہ، الروحہ، اور تیسرا الصفرہ، چوتھا شوحت، پانچواں الکتوم، اور چھٹا السداس. نبی پاک کے پاس 3 ڈھالیں بھی تھیں، یہ بھی جنگ میں کام آتی تھیں. اس میں ایک کا نام الزلوق اور ایک کا نام الفتق. آپ کے پاس جو تیسری ڈھال تھی اس پر ایک جانور کی تصویر بنی ہوئی تھی جو آپ کو پسند نہیں تھی، تو وہ تصویر معجزاتی طور پر اس ڈھال سے مٹ گئی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس 7 گھوڑے تھے جو آپ کی ملکیت میں تھے. ان کے نام کیا تھے سنیے. پہلا السکب، دوسرا مرتجز، تیسرا الضرب، چوتھا لحیف، پانچواں لزاز، چھٹا الورد، ساتواں سبحہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 خچر تھے. ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فدہ تھا، ایک کا نام شہبا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک دراز گوش بھی تھا، اس کا نام تھا یافور. نبی پاک علیہ السلام کی سواری میں 3 اونٹیاں بھی تھیں. ان کے مبارک نام کیا تھے سنیے. قصوہ، ادبہ، اور نمبر 3 جدعہ. نبی پاک علیہ السلام کی کثرت سے دودھ دینے والی اونٹنیوں کے نام بھی سنیے. حنا، سمرہ، عریس، سعدیہ، بغوم، یسیر اور دبا. نبی پاک علیہ السلام کی دودھ دینے والی بکریاں 7 تھیں. اجوا، زمزم، سقیا، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف. نبی پاک علیہ السلام سفر میں ہوں یا نہ ہوں ان 5 چیزوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے. نمبر 1 آئینہ، نمبر 2 سرما دانی، نمبر 3 کنگھی، نمبر 4 تیل، نمبر 5 مسواک. ایک روایت میں خوشبو اور قینچی بھی شامل ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا ایک پیالہ جسے ریان کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مغیث، اور ایک پیالہ جسے غرا کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈول تھا جسے مخدب کہا جاتا تھا، اور چمڑے کی چھاگل تھی جس کا نام صادرہ تھا. نبی پاک علیہ السلام کی چادر کا نام القا تھا. نبی پاک علیہ السلام کی زین کا نام یعنی جو گھوڑے کی سواری پر رکھ کر سواری کی جاتی ہے اس کا نام تاج الموجز تھا. تمام رنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ گرین تھا یعنی سبز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہونے کے لیے جمعرات کا دن پسند فرماتے.